اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے کچھ دنوں کے تعطل کے بعد پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف کی آیہ نمبر 11 اور 12 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیہ نمبر 8 سے منافقین کے متعلق گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان کی جو حماقتیں ہیں، ان کی جو بیماریاں ہیں، ان کا تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا جب ان سے کہا جائے، یعنی منافقین سے، کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم تو سوائے اس کے نہیں صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ منافقین فسادی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ان کی ایک اور کبھی حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے خلاف منافرت پھیلانا، یہ بھی ان کا ایک فساد تھا، اور ان کی اس منافرت کی وجہ سے جنگیں ہوتی، مال مواشی برباد ہوتے، لوگوں کا قتل عام ہوتا، یہ بھی ایک قسم کا فساد تھا۔ شریعت اسلامیہ کے احکام سے روح گردانی کرنا، یہ بھی ایک فساد تھا، اور اسلام کے قواعد و ضوابط کے خلاف کھڑے ہونا، یہ بھی ایک فساد تھا۔ یعنی یہ فساد کی مختلف صورتیں تھیں۔ وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ اس لیے کرتے تھے کہ چونکہ اسلام کے جو قواعد اور ضوابط تھے، وہ ان کے آباء و اجداد کے نظریات کی تردید کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے۔ انہوں نے اس تردید کو اپنے خلاف مخالفت جانا اور اپنے آباء و اجداد کی توہین سمجھتے ہوئے ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، اور انہوں نے اس کے ذریعہ سے منافقت پھیلانا شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ایک بندہ فسادی ہے تو اس کو آگاہ کیا جائے کہ بھائی تم فساد پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کا امن آمنہ خراب کر رہے ہو، بد امنی پھیلا رہے ہو، تو وہ بے شرمی کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اس طرح کے دلائل دے گا کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کروانے کی کوشش کرے گا، اور وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کروا کر اٹھے گا۔ یہ بیماری جب بندے کے اندر آ جائے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، اس کے علاوہ سب کچھ برباد ہے، یہ بیماری ایسی ہے، اس کے ذریعہ سے بندے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ بندہ گناہوں کے اندر اور ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ منافقین کے اندر یہی بیماری آئی تھی۔ انہوں نے شرع انگیزی کو خیر سمجھنا شروع کیا، برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کیا، باطل کو حق سمجھنا شروع کیا۔ یعنی کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ منافقین کا یہ انداز اس طبقے کی بھی نفی کرتا ہے جو طبقہ صلح کلی کا قائل ہے۔ بس جی جو جس جگہ پہ لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، بس کسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ یہ سوچ مومنانہ نہیں ہے، بلکہ منافقانہ ہے۔ مومنانہ سوچ کیا ہے کہ صحیح کو صحیح کہنا، اور غلط کو غلط کہنا، سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو
جھوٹ کہنا ببانگ دہل، اس چیز کا اظہار کرنا، اس چیز کا نام مومنانہ سوچ ہے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا رک کے سوچیں، اس قاعدہ کلی کو صرف ایک مسئلے کی بنا پر ہی ہم اپلائی نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی بندہ دیوبندی ہے تو اس کو کافر کرنا شروع کر دیں، وہابی ہے تو اس کو کافر کرنا شروع کر دیں، شیعہ ہے تو اس کو کافر کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، جب تک ان کی بدعقیدگی کے سامنے نہیں آ جاتی، یا ان کے سامنے ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں آ جاتی، اس وقت ہمیں کافر کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار بھی یہی ہے، ہمارے علماء کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ اگر اس چیز پہ آ جائیں، ہر بندے کو کافر کرنا شروع کر دیں، تو آج آپ دیکھیں مختلف تنظیمیں ہمارے علماء کے درمیان بنی ہوئی ہیں، اتحاد بین المسلمین ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، اور سنی اتحاد کونسل ہے، یا دیگر جماعتیں ہیں جو حکومت کی سطح پہ کام کر رہی ہیں، تو وہ سب مل بیٹھتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، معاملات حل بھی کرتے ہیں، سلجھاتے بھی ہیں۔ تو اگر سب کو کافر کرنا شروع کر دیں تو پھر تو کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، لیکن جب تک کسی کی غلط بات سامنے نہیں آ جاتی تو اس کو کافر کہنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ہی فرمایا، الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں۔ الا، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان پر مہر ثبت کر دی ہے، جو اصلاح اصلاح کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، بس ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دین کا کام ہی نہیں کر رہا۔ جس طرح ہم دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اس طرح کوئی بندہ دین کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ فسادی لوگ ہیں، اللہ نے مہر ثبت کر دی ہے۔ اب مشارق و مغارب تبدیل ہو سکتے ہیں، جنوب و شمال تبدیل ہو سکتے ہیں، زمین و آسمان میں تغیر و تبدل آ سکتا ہے، اللہ کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور ان کا فساد کیا تھا کہ ان کی زبانیں اسلام کے خلاف کھلتی تھیں، ان کے ہاتھ اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، ان کے کان اسلام کے خلاف استعمال ہوتے تھے، ان کی سوچ اسلام کے خلاف استعمال ہوتی تھی، ان کی زبان اسلام کے خلاف استعمال ہوتی تھی، ان کے پاؤں اسلام کے خلاف استعمال ہوتے تھے۔ اور یہ سارا کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ وہ دنیا کو آباد کرنے کے سلسلہ میں دین کو برباد کر رہے تھے۔ اور ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ بس جی تھوڑا سا پیسہ آیا، تھوڑا سا سٹیٹس بدلا، تھوڑا سا معیار بدلا، تو اس نے پھر اپنے آپ کو حق سمجھنا شروع کر دیا، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک، میں ٹھیک بات کرتا ہوں، کسی دوسرے بندے کو تو پتہ ہی نہیں۔ ایسے ایسے بے وقوف لوگوں کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوتا ہے، صرف پیسے کی بنا پہ۔ وہ یہ ہم علماء کو کہتے ہیں، چھوڑو جی مولویوں کو، ان کو پتہ ہی نہیں، صرف ان کے اندر پیسے کا تکبر آ جاتا ہے، پیسے کا غرور آ جاتا ہے، اور یہ چیز ان کو اس چیز پہ ابھارتی ہے کہ وہ اپنی دنیا آباد کرتے کرتے دین کو برباد کر بیٹھتے ہیں، جبکہ اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین کے ساتھ ساتھ، یعنی دین کو بھی آباد کرنا چاہتا ہے اور دنیا کو بھی آباد کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی حاضر ہو گئے، ان کی حالت کمزور چوزے کی طرح ہو چکی، بالکل سوکھ چکے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے التجا کی ہے کہ اے اللہ جتنی مجھے تو نے قیامت میں سزائیں دینی ہے نا، وہ مجھے اب ہی دے لے، قیامت میں مجھے کچھ نہ کہنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ اس کی داد رسی نہیں فرمائی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے بہت اچھی دعا مانگی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نے اچھا کام نہیں کیا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میرا دین بھی اچھا کر دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کا نور عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم